الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزماں حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں اور آپ رمضان کے آخری عشرے میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ چند دن پہلے رمضان کو پانے کے لیے بے صبری کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، ہم رمضان میں داخل بھی ہوئے اور رمضان کے 20 دن ہم سے گزرنے والے ہیں اور تیسرا عشرہ جس کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ حاضرین، رمضان کا آخری عشرہ بڑا خاص ہے۔ خاص کیوں ہے؟
بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پہلا کام شدہ مئزرہ، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو مضبوط کر لیتے۔ کیا مطلب؟ رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بستر کو الگ کر لیتے، عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اور دوسرا کام وَأَحْيَا لَيْلَةَ، راتوں کو زندہ کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے تہجد، قیام اللیل، لمبی لمبی پڑھ کر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی جاگتے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے بیوی بچوں کو ہم گھمانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، کھانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو خود جاگتے ہیں لیکن بیوی بچوں کو عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں رہی۔ نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، رمضان کے آخری ایام میں ہم پہنچ جائیں تو ہم خود بھی جاگیں، اپنی بیوی بچوں، اہل خانہ، خاندان، کنبے، قبیلے والوں کو جگانے کی عبادت میں کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی رات کو پوری رات جاگ کر اللہ کے نبی نے کبھی عبادت نہیں کی۔ آپ کا معمول کیا رہا ہے؟ آپ سو جاتے، آرام کرتے، پھر جاگتے، تہجد اور قیام اللیل میں مصروف ہو جاتے۔ لیکن رمضان کے ان اخیر 10 دنوں کے تعلق سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ، تیسرا عشرہ، آخری کے 10 ایام جاگ کر عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، جاگ کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں؟ کائنات کے امام ہیں، جنہیں کہا گیا معصوم عن الخطا، گناہوں سے مبرہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی حال کیا ہے؟ راتوں میں جاگ کر عبادت کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ صبح کی پہلی کرن گناہوں سے ہوتی ہے اور رات کا آخری لمحہ گناہوں میں ہمارا بسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نہ عبادت کا ذوق ہے، نہ عبادت کا شوق ہے، نہ عبادت کی تڑپ ہے، نہ خود کو جگاتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کو جگانے کے ہم فکر مند ہیں۔ میرے عزیزوں، رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے جذبے اور شوق کو دیکھیے۔ جب چاند نظر نہیں آتا ہے، لوگوں کے اندر شوق کا جو جنون ہوتا ہے رمضان کو پانے کا، وہ جو دیوانگی چھائی ہوتی ہے، آپ ان کو دیکھیے۔ چاند کب نظر آئے گا؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا یہ عبادت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ ہاں، ہم نے یہ جذبہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا اور دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے شروع میں جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، جو ولولہ تھا عبادتوں میں، کیا عبادتیں! اللہ اکبر! افطاری سے پہلے آنا، دعاؤں میں مشغول ہو جانا، ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کی کیا پابندی، کیا تراویح کی نماز کی پابندی۔ جیسے جیسے یہ مہینہ ہم سے بیتتا گیا، آگے بڑھتا گیا، لوگوں کے شوق کو دیکھیے، لوگوں کے جذبے کو دیکھیے، کیا ہو گیا ہے۔ تراویح کی نماز کا حال کیا ہے؟ لوگ تراویح میں
2 رکعت میں ہوتے ہیں، بات کہ 2 رکعتوں میں 1 سب 2 سب پوری غائب۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو گویا امام پر اور مسجد کے ذمہ داروں پر احسان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو شکایتیں کرتے ہیں۔ جو تراویح ہے اس کو قیام اللیل کہا گیا۔ تراویح کس سے مشہور ہے؟ لمبے قیام سے اس کی پہچان ہے، لمبے قیام سے یہ نماز جانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا نماز بہت لمبی ہوتی ہے، دوسرے کسی مسجد میں اتنی لمبی نہیں ہوتی، آپ کے یہاں اتنی لمبی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جو لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، XYZ کوئی بھی ہوگا، میں اس کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو دماغ میں پہلے یہ رکھ لو، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ فرض نماز نہیں، نفل عبادت ہے۔ اگر آپ کو ثواب چاہیے تو پڑھیے گا، آپ کو نہیں چاہیے جائیے سو جائیے گا، کوئی زبردستی نہیں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی جس کے پورے گناہ معاف، اور یہ پیغمبر رات بھر جاگ کر لمبا قیام کرتا ہے، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں نمازیں لمبی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے تو عبادتوں میں تیزی لانی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے رمضان میں۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ آخری عشرہ آیا مطلب عید قریب آ رہی ہے، عید کے لمحات گنتے رہتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ عید کی تیاریاں آخری عشرے سے زور و شور پر رہتی ہیں، بھاگ دوڑ کیا، چہل پہل کیا، اللہ اکبر! کوئی شاپنگ کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کپڑے سینے اور سلوانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں عبادت کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسے حالات مت پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ کیا معلوم یہ 10 دن جو آنے والے ہیں ہم اس میں داخل ہوں گے بھی یا نہیں، پھر آئندہ سال یہ ہمیں نصیب ہوں گے بھی یا نہیں۔ ذرا احساس کے ناخن لیجئے، شعور پیدا کیجئے، آگے کا رمضان ہمارے لیے نصیب ہوگا یا نہیں، سوچ کر عمل کیجئے۔ میرے عزیزوں، اس آخری عشرے کو اتنی زیادہ اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے کیوں دی؟ کیوں اتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے۔ قدر کی رات کو بتلانے کے لیے، اس کی فضیلت اہمیت کو جاننے کے لیے سورہ قدر پڑھ لیجئے، وہی کافی ہے آپ کے لیے۔ ایک مکمل سورت شب قدر کے تعلق سے اللہ نے نازل فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ اب تک آپ کیا سنتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور 23 سال میں پورا ہوا۔ مفسرین اکرام نے 2 باتیں بتلائی آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں قرآن مجید کو اتارنے کی شروعات وہ قدر والی رات سے ہوئی، اور جو سب سے پہلے 5 آیات نازل ہوئی سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیات بھی شب قدر والی رات سے ان کا آغاز ہوا، اس رات میں وہ نازل ہوئی۔ پہلا قول۔ مفسرین اکرام دوسرا قول بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل نازل ہوا۔
آپ نے سورے کے اندر غور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کیا ہے؟ قدر کے معنی کیا ہے؟ غور کیجئے گا. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے مقام و مرتبے والی رات، مقام و مرتبے والی. قدر کا دوسرا معنی ہے تقدیر کے. کیوں؟ شب قدر میں اللہ رب العالمین انسانوں کی تقدیریں لکھتا ہے. قدر کے ایک معنی ہے تنگی کے. جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کہا گیا قدر زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں سے. اللہ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی طور پر امت محمدیہ پر بڑے بڑے احسانات ہیں. ہاں، اللہ نے ایسے ایسے مواقع، ایسے ایسے ایام، ایسی ایسی گھڑیاں، ایسی ایسی ساعتیں، لمحے، سال، مہینے ہمیں عطا کیے ہیں. پچھلی امتوں کو وہ ساعتیں فضیلت والی، برکت والی وہ ساعتیں نصیب نہیں ہوئی. جیسے دیکھو آپ، جمعہ کا دن ہے، کیا پچھلی قوم کو ملا؟ سارے دنوں میں سب سے افضل دن. ایسے کچھ ہیں، افضل ایام ہیں، افضل رسول ہیں، افضل فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں سب سے معزز، محترم، مکرم، فضیلت والے فرشتے، سارے فرشتوں میں افضل درجہ ان کا. جتنے بھی پیغمبر ہیں ان میں تمام میں 5 انبیاء کو اولو العزم سب سے افضل قرار دیا گیا. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام پیغمبروں میں بھی سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا. میرے عزیزو، سال کے 12 مہینے ہیں. سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل اہمیت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرار دیا. سال کے جتنے بھی 360 یا 65 کم و بیش جو راتیں ہیں، ان تمام راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے کیا فرمایا اس رات کے تعلق سے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں لمبی، ہاں، ان کو بڑے بڑے مواقع تھے، عمریں لمبی تھیں، وہ عبادتیں کرتے تھے. آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ 950 سال آپ کی عمر تھی. اور اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو اور معمولی ایک عام امتی کے تعلق سے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان، ایک ایوریج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. کتنے ایسے مواقع دیے ہیں اللہ رب العالمین نے، وقتاً فوقتاً. انسان ان اوقات کی پابندی کر کے، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے، نیکیاں بٹور کے، جو 1000 سال میں وہ نیکیاں نہیں کر سکے، امت محمدیہ کا ایک فرد 60-70 سال میں عبادت کر کے ان کے 1000 سال کے برابر پہنچ سکتا ہے. حاضرین، قرآن مجید کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. قدر والی رات میں شب قدر کو فرشتے اترتے ہیں. فرشتے اترتے ہیں گویا زمین پر اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ قدر والی رات، سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. ایک تو مکمل سورت ہے قدر، اور اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات کہا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. اللہ اکبر. اور سال بھر کی تقدیریں اس رات میں لکھی جاتی ہیں.
اور سال بھر کے روزی روٹی کے جو میرے اور آپ کے معاملات ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ ہماری جو عمروں کا فیصلہ ہے، ہمارے عمریں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو، ہماری روزی روٹی کا فیصلہ ہو رہا ہو، ہماری عمروں کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حالت میں ہوں؟ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہو تو ہمارے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھنا چاہیے۔ ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہو تو ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہوں تو ہم قرآن مجید میں مشغول رہنا چاہیے۔ کیوں میرے عزیزو؟ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ سمجھ لیجئے آنے والے ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کوئی برا حادثہ لکھا ہے، کوئی بڑی بیماری لکھی ہے، کوئی بڑا نقصان لکھا ہے، تو اس رات کے اندر جاگ کر عبادت کر کے گڑ گڑا کے ان بری چیزوں سے پناہ مانگ کر اپنی دعا کو، اپنی تقدیر کو ہم بدلا سکتے ہیں۔ برا ہے تو اچھا کر سکتے ہیں، عمریں کم ہیں تو بڑھا سکتے ہیں، اگر حادثات ہونے والے ہیں تو اس سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، وہ حادثے ٹل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رات کو عبادت میں جاگ کر گزاریں۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھیے، جیسے آخری دن آتے ہیں خاص طور پر تاخراتوں میں، لوگوں کا ایک یہ ہو گیا دماغ، کیا؟ جاگنا۔ جاگنا بولے تو لوگوں نے مشغلہ بنا لیا۔ کیا ہے؟ اب کیسے بھی سارے لوگ، بچوں کی تو اس کے اندر چاندی ہی ہوتی ہے تاخراتوں میں، کیا چہل پہل، کھانا کیا، پینا کیا، روڈ پہ گھومتے رہتے۔ یہاں مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے جاگنے کی رات بول کے خالی جاگتے رہتے۔ کہاں جاگتے رہتے؟ مسجد کے باہر جاگتے رہتے، بیچارے آنے جانے والے کتوں کو مارتے رہتے۔ ان کو تکلیف، جو سوئے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی آواز اور شور شرابے سے ان کو تکلیف۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ جاگنا نہیں۔ جاگنا کیا ہے؟ کتا بھی جاگ لیتا میرے بھائی، جاگنا مقصود نہیں۔ جاگنا عبادت میں ہو تو یہ اللہ کو مقصود ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ خالی جاگنا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس سے بہتر ہے جا کر سو جاؤ، انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے عزیزو، آخر آیت میں اللہ نے سورہ قدر کی فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی یہ جو ہوتی ہے سلامتی والی رات، کب تک اس کا وقت ہے؟ طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان 10 دنوں میں عبادت انجام دی جانے والی یہ بڑی عبادت ہے، شب قدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو جاگنا۔ ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے وہ کون سی رات ہے۔ عام طور پر ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، یہ کون سی رات ہے، کون سی تاریخ کو ہے۔ ذرا احادیث پر ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، تحر لیلۃ القدر فی العشر الاواخر رمضان۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے آخری کے 7 دنوں میں تلاش کرو۔ ایک تیسری روایت ہے آخری کے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور کچھ روایتیں ایسی بھی آتی ہیں 27 کے تعلق سے آتی ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ سارے احادیث کو ہم سامنے رکھ کر موازنہ کرتے ہیں تو فیصلہ یہ نکل کر آتا ہے شب قدر کسی ڈیٹ پر فکس نہیں ہے، جیسا آج ہمارے ماحول میں ہے۔ لوگوں نے ریزرویشن کر کے رکھا ہے، 27 کو ہی ہر سال شب قدر مہر اور سکہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ 27 کو قرآن ختم، 27 کو رمضان ختم۔ الحمدللہ ہمارا رمضان 29-30 تک جاتا ہے۔ اکثر ہندوستان کا جائزہ لو، 27 کو ختم،
حافظ صاحب کو بھیج دیے، ان کا بھی رمضان ختم، ان کا بھی رمضان ختم، اس کے بعد نہ تراویح کی پابندی، نہ روزے کی جیسی پابندی وہ پابندی، لوگ سمجھتے ہیں 27 کو رمضان ختم۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاق رات یعنی شب قدر وہ کسی ڈیٹ پر فکس نہیں ہے، وہ بدلتے رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21 تو کسی سال 23، کسی سال 25، منتقل ہوتے رہتی ہے۔ ہم نے جو ریزرویشن کر کے رکھا ہے میرے عزیزو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن سمجھ میں کسی کو نہیں آتا ہے۔ 27 کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 27 کو ہی ہر سال ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، کون ہے خاتون ہیں؟ میری ماؤں اور بہنوں غور سے سننا، سوال کرنے والی خاتون ہیں۔ عبادت کا جذبہ دیکھو، شوق دیکھو، ہماری خواتین میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں؟ اللہ اکبر، کیا دعا کروں میں؟ وہ آخری جو 10 دن ہے وہ دعا کے ایام ہیں۔ دعا بڑی اہمیت کی عبادت ہے، افضل عبادت ہے ان 10 دنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا شب قدر کو تم پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور بعض روایتوں میں اللہم انکا عفو کریم، کریم کا لفظ بھی آیا ہے، کریم تحب العفو فاعف عنی کے الفاظ بھی آئے ہیں میرے عزیزوں۔ اور دوسری جو عبادت ہے ان آخری 10 دنوں میں جو انجام دی جاتی ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف میرے عزیزوں، اعتکاف کے فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کیوں مسجد میں اعتکاف کرنا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، سب سے گھٹیا، رذیل، گندی جگہ بازار اور مارکیٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، جس کی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہر سال اعتکاف کیے ہیں، ہر سال اعتکاف کیے ہیں۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف 10 دن کا ہی ہونا ہے یا 10 دن کم بھی کیا جا سکتا ہے؟ 1 2 جیسی بھی آپ کی طاقت ہو، 1 سے لے کر 10 تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، افضل اعتکاف رمضان کی 21 تاریخ سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک یہ افضل اعتکاف ہے۔ ہاں، شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی 1 دن کا بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش اجازت ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی تحدید نہیں لگائی۔ اور ایک دلیل بھی ہمیں ملتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانے جاہلیت میں نظر مانگا تھا۔ کیا نظر مانا تھا؟ کہ میں 1 دن مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ کتنے دن؟ 1 دن مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حکم فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو، 1 دن اعتکاف کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے عزیزو، اعتکاف کی چند باتیں اہم ہیں، ضرور آخر میں سن لیجئے گا۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔
چاہے وہ عورت بیٹھیں مرد بیٹھیں، ساروں کے لیے مسجد شرط ہے۔ یہ قرآن و حدیث ہمیں بتلاتی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا اعتکاف إِلَّا بِالصَّوْمِ، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ وَلَا اعتکاف إِلَّا فِي مَسْجِدِ جامع، جامعہ مسجد کے علاوہ اعتکاف کہیں اور نہیں ہوتا۔ جامعہ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر جمعہ قائم کی جاتی ہو وہاں پر اعتکاف ہوتا ہے۔ اور عورتیں بھی اعتکاف کریں گی مسجد ہی میں کریں گی۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، آپ کی وفات کے بعد بھی مسجد میں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہیں صلی الفجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے عبادت کے خیمے میں، ٹینٹ میں، ڈیرے میں داخل ہو جاتے۔ سنت طریقہ کیا ہے میں بتلا دوں۔ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف کو مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بعد کون سی تاریخ شروع ہوتی ہے؟ 21 مسجد میں داخل ہو جائے گا وہ، اب رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے عبادت کے خیمے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف کا صحیح طریقہ ہے داخل ہونے کا۔ اور اعتکاف کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والا معتکف سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں۔ بہت سے مسجدوں میں دیکھو زبردستی پکڑ کر لا کر بٹھاتے رہتے، کیا بولے تو پورا گاؤں گنہگار ہوتا جی، انہیں بیٹھنا نہیں چاہتا، کیا بولتے نہیں بیٹھنا ہے تو ہمیں جہنم میں جاتے، ہمیں گناہ میں جاتے۔ بیچارے کو شوق نہیں کچھ بھی نہیں، زبردستی بیل کو پکڑ کو لاتے ویسا لا کو بٹھاتے اسے، انہیں بیٹھ جاتا، بیچارہ بیٹھ بھی جاتا، نیت ہی صحیح نہیں ہے، زبردستی لا کر بٹھائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عبادت کے لیے نیت میں خلوص ہونا ہے۔ نیت یہ ہونا ہے کہ اعتکاف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، گاؤں والوں کے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تو لوگ رمضان کے بعد بولیں گے بڑا عبادت گزار جی نے پورے 10 دن بیٹھا تھا یہ اعتکاف میں، ہے نہیں؟ بولتے ہیں ایسا لقب پانے کے لیے کرتے ہیں تو نہ بیٹھنا بہتر ہے۔ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہ سمجھ میں آئی بات؟ منافقوں کی عادتیں ہیں یہ۔ تو قیام اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حدیث میں کہ معتکف قیام اللیل کی پابندی کریں، تراویح کی نماز کی پابندی کریں، اور معتکف لایانی چیزوں سے، بیکار کی گفتگو سے، لغویات سے دوری بنا کر رکھیں۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر جگہ ایسے حالات ہیں، بڑوں سے زیادہ بچے اعتکاف میں داخل ہوتے ہیں، وہ اعتکاف ہی نہیں معلوم پڑتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، عبادت کم، شور شرابہ زیادہ۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو اعتکاف کی اجازت مت دیجیے، کیونکہ بڑوں کو اس میں خلل ہوتا ہے، ان کی عبادتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ واقعی میں وہ شعور ہے، وہ احساس لے کر، جذبہ لے کر آتا ہے وہ بچہ، اس کے لیے اجازت دیجیے۔ لیکن خامخواہ شور شرابہ کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، مزے کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسے بچوں کو ہرگز اجازت نہ دیجیے۔ تو بہرحال بہت سے لوگ اعتکاف کی حالت میں موبائل کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال کیجئے، ورنہ اسے بند رکھیے۔ افطاری نہیں آ رہی، فون کیجئے۔ سحری کا کھانا نہیں آتا ہے، فون کیجئے۔ یا کوئی گولی ہے، ٹیبلٹ ہے، منگانا ہے، فون کیجئے۔ خواہ لے کر جو ہے ڈھکلتے رہنا، ہاں پورے 10 دن ڈھکلتے رہنا، اس کا ماحصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے سے اپنے آپ کو روک رکھیں۔ بلا ضرورت جنازے میں جانے تک اجازت نہیں، ایک نیک کام کے لیے بیکار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اہل علم نے کہا ہے
اگر مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہے، طہارت کا انتظام نہیں ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے جا سکتا ہے لیکن فوری آ جانا۔ اگر سمجھیے گھر میں کھانا لانے والے کوئی نہیں ہیں، آپ کی بیوی ہے تو بیوی باہر آتی ہے کھانا لینے کے لیے، حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ ایسے عذر جو قابل قبول ہوں تو ان کے لیے نکلا جا سکتا ہے۔ چپکے چپکے باہر جانے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ کن کن سے میرے بھائی؟ بلا ضرورت مسجد سے نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی اعتکاف بیٹھا، آپ کے علم کے لیے بات بتلا رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ کے علم کے لیے بات بتلا رہا ہوں۔ کوئی بیٹھا اعتکاف میں، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی اعتکاف میں بیٹھا، جب اعتکاف میں بیٹھا تو اس کا دماغ اچھا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیا، جماع کر لیا، مل لیا تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے، عورت ہے، حیض کا خون شروع ہو گیا یا ایک نفاس کا خون شروع ہو گیا تو یاد رکھیں اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ آخری عشرے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آخری عشرہ آنے والا ہے، ابھی سے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیجئے، تیاری کر لیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے، ساری مصروفیات سے کنارہ کشی کر کے عبادت میں پوری توجہ کے ساتھ جم کر عبادت کرنے کی ابھی سے ٹھان لیجئے۔ یہ جو آخری ایام آ رہے ہیں، یہ بڑے بہترین، مبارک، افضل ایام ہیں۔ اس میں ہم رمضان کی ساری عبادتوں کو اللہ کے دربار میں قبول کروا سکتے ہیں۔ بڑی اہم ساعتیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں، ابھی سے اس کی ایک پلاننگ کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرنا چاہیے، ایسا اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں، ان باتوں پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آخر عشرے کی اہمیت کو جانتے ہوئے ابھی سے ان ایام کی تیاری کرنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، ظلم کے شکنجے میں جھگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ ہدایت سے نوازے، یا کہ اللہ رب العالمین انہیں نیست و نابود فرما دیں۔ جہاں جہاں انسانیت بارش سے تڑپ رہی ہے، پانی کی قلت ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کا مسئلہ جہاں پر بھی ہے اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ اللہ رب العالمین رحمتوں برکتوں والی بارش ہم پر نازل فرمائیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اہل توحید جو قبر میں مدفون ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں، آمین۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔